اللہ رب العزت نے آقا صلوات والسلام کی ہستی مبارک میں جو جو گوشہ رکھا، جب عالم نور میں تھے تو حضور کا نور بھی رحمت تھا، جب عالم بشریت میں منتقل ہوئے تو بشریت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمت ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بڑے عام فہم طریقے سے سمجھا دیتا ہوں۔ آقا صلوات والسلام کو عالم نور کی بھی نیشنلٹی حاصل تھی اور عالم بشر کی بھی نیشنلٹی حاصل تھی۔ حضور عالم انوار کے بھی رہنے والے تھے اور عالم بشریت کے بھی رہنے والے تھے۔ اس کی بڑی عام فہم انداز سے مثال دینے لگا ہوں۔ کوئی کہے کہ ثابت کر دیں صاحبزادہ صاحب یہ کیسے پاسبل ہے؟ میں عرض کرنے لگا ہوں، معراج کی رات سارے مسئلے حل ہو گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہاں کی نیشنلٹی نہ رکھتے ہوتے، وہ علی سبیل تنزل مثال دے رہا ہوں، کسی مثال کی کیا مجال کہ حضور کی شان بیان کر سکے، مگر سمجھانے کے لیے مثال ضروری ہے۔ اگر حضور اس کائنات اور اس عالم کے نہ رہنے والے ہوتے اور سپیس اینڈ ٹائم اور کاسمولوجی کا علم نہ رکھنے والے ہوتے اور وہاں کے رستے نہ جانتے ہوتے اور وہاں کی معرفت نہ رکھتے ہوتے، یہاں آپ ایک کسی ڈرائیور کو اپنی گاڑی دے دیں اور کہیں کہ چلو مجھے لاہور لے جاؤ، وہ گھماتا پھرے گا اور اس کو راستے نہیں آئیں گے۔ جو آپ 6 گھنٹے میں پہنچیں گے وہ 16 گھنٹے لگا دے گا اور پھر بھی کبھی ادھر گھومے گا کبھی ادھر گھومے گا۔ آپ پوچھیں گے مجھے یہ بتاؤ کہ تو کبھی لاہور بھی گیا ہے یا نہیں؟ وہ کہے گا نہیں ملک صاحب پہلی دفعہ لاہور جاندہ پہ پہلی دفعہ لاہور جا رہا ہوں۔ اب پتا چلا کہ ملک صاحب دوبارہ ڈرائیور وہ رکھیں گے جس کو لاہور بھی آتا ہو، جس کو کراچی بھی پہنچنا آتا ہو، جو کوئٹہ بھی جا سکے اور جو پشاور بھی پہنچ سکے۔ اچھا ڈرائیور تو وہی ہوگا۔ اب آگے ذرا غور تو کیجئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر تشریف لے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہاں تک تو اللہ رب العزت نے براق بھیج دیا اور جبریل امین کو ساتھ بھیج دیا۔ اب وہ وہاں سے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک تو پہنچ گئے۔ اب آگے تو حضور خود جا رہے ہیں اور سیدنا جبریل امین پہلے آسمان تک تو پہنچے، پھر دوسرے پہ چلے گئے، تیسرے پہ چلے گئے، چوتھے پہ چلے گئے۔ 7ویں آسمان کے بعد جب سدرہ کا مقام آیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کے دیکھا تو جبریل امین پیچھے رہ گئے۔ تھوڑی دیر متوجہ ہو کر پوچھا جبریل تجھے کیا ہوا؟ تو کیوں پیچھے رہ گیا؟ وہ کہنے لگے لو دنوت ان ملتا لاحترقت بہ، یا رسول اللہ یہ بس میری حد ہے۔ سدرۃ المنتہا جبریل کی حد ہے اور جبریل امین کیا ہے؟ وہ سید الملائکہ ہیں اور ملائکہ جو ہیں عالم انوار کی مخلوق ہیں۔ اس کا مطلب جہاں عالم انوار کی مخلوق کی حد ہے وہاں جبریل امین کے پڑ جلتے ہیں۔ فرمایا اور سدرہ وہی مقام ہے کہ سدرہ کے مقام پر جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات تشریف لے جا رہے تھے تو کل کائنات جس کی میں نے بات کی، عالمین کے ملائکہ، عالمین کے ملائکہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ عرض کیا مولا سنا ہے کہ تیرا محبوب آ رہا ہے، سنا ہے کہ تیرا لجپال آ رہا ہے، سیاح لامکاں آ رہا ہے، تیرا دلہا کائنات آ رہا ہے، تیرا نبی آخر الزمان آ رہا ہے، نبی ثقلین آ رہا ہے، رحمت للعالمین آ رہا ہے۔ مولا ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا ان کی رحمت میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہوگا یا نہیں؟ تو اللہ رب العزت نے اذن عطا کر دیا، فرمایا فرشتوں آ جاؤ، آج تمہیں چھٹی دے دیتا ہوں۔ اب آپ کو پتا ہے قرآن مجید میں ہے کہ ملائکہ اپنے مقرر کردہ ڈیوٹیوں پر فائز کیے جاتے ہیں اور اپنے مقرر کردہ مقام پر اپنی اپنی ڈیوٹیاں دے رہے ہوتے ہیں، اور یہی ربط ہے اللہ کی کائنات کا۔ اس نظام اور ایڈمنسٹریشن کے مطابق اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ میں محبت کی نگاہ سے صرف یہی سمجھا
کہ لگتا ہے کہ انہیں عام تعطیل دے دی گئی تھی اس دن. لگتا ہے عام تعطیل، کھلی چھٹی اس دن دے دی گئی ہوگی، ہالیڈے ڈکلیئر کر دی گئی ہوگی. فرمایا اے فرشتوں اپنی اپنی ڈیوٹیوں سے واپس آ جاؤ، آج تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ سدرہ کے مقام پر آ کر اکٹھے ہو جانا. میرے محبوب جب سدرہ پہ پہنچیں گے وہ اپنی شان میں آئیں گے. جب محبوب سدرہ پر آئیں گے اور وہ جنکشن ہوگا جہاں پر یقیناً جبریل امین آگے نہ جا سکیں گے، تو پھر وہاں پر جب سواری بدلنے کا وقت آ رہا ہوگا، تھوڑا سا وقت اور مہلت تجھے بھی مل جائے گی. وہ جو تھوڑا سا وقت ہوگا سواری بدلنے کا، وہ اتنا وقت ضرور ہوگا کہ آنکھیں کھول کر جم کر میرے مصطفیٰ کو دیکھ لینا اور سدرہ پہ آ کے کھڑے ہو جانا. اب ملائکہ کو بھی رحمت مصطفیٰ کا حصہ معراج کی رات مل گیا، جب اللہ رب العزت نے کل کائنات کے ملائکہ کو کہا آ جاؤ دیکھ لینا میرے محبوب کو آتے جاتے. اب وہاں پر کھڑے ہو گئے. اب جو بات عرض کرنے لگا ہوں جہاں سے شروع کی تھی کہ وہاں راستے جانتے تھے اور یہاں کے راستے بھی جانتے تھے. اب اس کی دلیل یہ دینے لگا ہوں کہ جب سدرہ کے مقام پر حضور رکے، پیچھے دیکھا جبریل امین نہ چل سکے. جبریل کیا بات ہے حضور، میرے پر جلا دیے جائیں گے، میری حد یہ ہے. حضور کو پتہ چل گیا، بلکہ کائنات کو پتہ چل گیا، بلکہ سدرہ پہ کھڑے ہوئے ملائکہ کو پتہ چل گیا کہ جسے ہم اپنا سردار مانتے تھے، جہاں اس کی حد ہے وہاں حضور کی ابتدا ہے. اب اس کے بعد حضور تشریف لے جا رہے ہیں. وہ مقام مصطفیٰ کا سفر ہے. پھر رف آ رہا ہے، پھر ایک مقام پہ رف بھی رک گیا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ سدرہ سے اوپر سائنس سے پوچھیں، وہ کہتی ہے یہ سپیس ہے، یہ خلا ہے. خلا میں جو شٹل ہے یا جو آپ کی سپیس شپ ہے، اس کے بھی کچھ قواعد و ضوابط ہیں. ہر کوئی خلا میں سفر نہیں کر سکتا. ایک ایسٹروناٹ کو تیار کرنے کے لیے آج کی کرنسی میں شاید اربوں روپے لگتے ہیں. پھر جا کے وہ ایسٹروناٹ تیار ہوتا ہے، پھر اس کا ایک مخصوص لباس ہوتا ہے اور اس کا کاسٹیوم ہوتا ہے، اور پھر اس کاسٹیوم کے ساتھ کم از کم 6 مہینے سے سال کی ٹریننگ دی جاتی ہے، اور ایک مصنوعی خلا تیار کی جاتی ہے زمین پر، جس میں اسے ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنا بیلنس قائم کر سکے، اور پھر بیلنس کے ساتھ پھر وہ چل بھی سکے، موو بھی کر سکے. تو اس ایسٹروناٹ کو خلا میں اور سپیس میں سفر کرنے کے وہ طریقہ کار سکھائے جاتے ہیں، اس کی ٹریننگ کی جاتی ہے. پھر اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں، سال ہر سال لگ جاتے ہیں. دنیا تو یہ کہتی ہے پھر جا کے وہ ایسٹروناٹ تیار ہوتا ہے اور پھر وہ سپیس میں سفر کرنے کے قابل ہوتا ہے، اور پھر بھی پتہ نہیں کتنے دفعہ وہ اپنے منزل سے اور مدار سے ہلتا ہوگا، گرتا ہوگا، آتا ہوگا، جاتا ہوگا، پھر جا کے کہیں پہنچتا ہوگا. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں جبریل امین تو پیچھے رہ گئے، اب حضور سدرہ سے اوپر جا رہے ہیں. جب رف بھی نیچے رہ گیا، اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا. اب حضور تشریف لے جا رہے ہیں. ما زاغ البصر وما طغى وعلمہ شدید القوى. اب فرمایا کہ حضور تو تشریف لے جاتے جا رہے ہیں، نہ رکتے ہیں، نہ جھکتے ہیں، نہ نگاہ ادھر کرتے ہیں، نہ نگاہ ادھر کرتے ہیں، نہ سوچتے ہیں. ضرورت نہیں، حضور تو بس چلے جا رہے ہیں اللہ کی بارگاہ کی طرف، ملاقات کی طرف روانہ ہیں. کوئی شے حضور کو روکتی نہیں، اپنی سپیڈ پر تشریف لے جا رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوا، اگر صرف عالم بشر کے باشندے ہوتے تو ایسٹروناٹ کو تیار کرنے کے لیے سال ہر سال لگے، اربوں روپے لگے، کاسٹیوم بھی چاہیے. میں پوچھتا ہوں کہ کون سا ایسا کاسٹیوم تھا جو جبریل امین نے حضور کو پہنایا ہوگا؟ کون سا ایسا لباس تھا جو حضور کو پہنایا ہوگا؟ کون سی ایسی ٹریننگ تھی جو جبریل امین نے حضور کو دی ہوگی؟ کون سی ایسے انڈرسٹینڈنگ تھی جو کریٹ کی ہوگی؟ کون سی ایسی ریہرسل تھی جو کرائی ہوگی؟ اب حضور ایسے جا رہے ہیں اور ملائکہ تکتے جا رہے ہیں. وہ عالم بھی تو دیکھ رہا ہے،
اس کا مطلب جبروت اور ہاہوت اور لاہوت بھی تو دیکھ رہا ہے، وہ بھی تو عالم میں آتا ہے، تو پتا چلا وہ بھی سوچتا ہوگا کہ مولا تو نے ہمیں بتایا نہیں، یہ تو یہاں کے رہنے والے ہیں، صرف وہاں سے آ رہے ہیں۔ ایسے چلے جا رہے ہیں جیسے انہی رستوں کو ہمیشہ سے وہ عبور کرتے آئے ہیں۔ وہ ایک دفعہ بھی مڑ کے ادھر نہیں دیکھا، ادھر نہیں دیکھا، یکسوئی کے ساتھ ٹک ٹکی باندھ کر او ادنا کے مقام پر جاتے جا رہے ہیں۔ یہی تو شان مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا 40 مقامات پر فرمایا میں رب العالمین ہوں، اور پھر حضور کے لیے فرمایا مصطفیٰ علیہ السلام وہ رحمت للعالمین ہیں۔ 40 دفعہ صرف اللہ نے رب العالمین کیوں کہا ہے؟ 41 دفعہ کیوں نہیں کہا؟ 39 دفعہ کیوں نہیں کہا؟ 35 دفعہ کیوں نہیں کہا؟ 60 دفعہ کیوں نہیں کہا؟ سمجھ آئی کہ 40 کا عدد بعثت کے لیے اللہ نے مقرر کیا ہے۔ جب اللہ رب العزت 40 سال اپنے نبی کے پورے ہو جاتے ہیں، اس وقت بعثت کا اعلان کرواتا ہے اور نبوت کا اعلان کرواتا ہے، تو پتا چلا وہ 40 سال نبی کی تیاری کے سال ہوتے ہیں۔ نبی ہوتے ہیں مگر تیاری کو 40 سال لگتے ہیں۔ تو پتا چلا اللہ نے فرمانا تو یہ تھا کہ محبوب میں رب العالمین ہوں، اور عالمین کا احاطہ تو بہت بڑا ہے۔ اے مصطفیٰ میں کائنات کو بتا رہا ہوں وہ جو 40 سال لگائے ہیں، میں ہر سال اپنے رب العالمین ہونے کی ایک شان آپ میں منتقل کرتا رہا، پھر دوسرے سال دوسری کرتا رہا، تیسرے سال تیسری کرتا رہا، چوتھے سال رب العالمین ہونے کی 5ویں شان منتقل کرتا رہا، پھر 10ویں کرتا رہا، 20ویں کرتا رہا، 30ویں تک پہنچا۔ محبوب جب میں نے اپنی 40 کی 40 پوری شانیں رب العالمین کی آپ میں منتقل کر دی، جب مجھے پتا چل گیا محبوب آپ تیار ہو گئے ہیں، تب رحمت للعالمین بنا کے آپ کی بعثت کا اعلان کر دیا۔